السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، عزت کہاں ملے گی، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا۔ یہ جو منافقین ہیں، یہ لوگ مسلمان ہونے کے باوجود ان کے دل کے اندر جو نفاق بھری ہوئی ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ کیا یہ لوگ کافروں کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بس عزت پوری کی پوری اللہ ہی کی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ لوگ اس دنیا میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، جہاں بھی جائیں لوگ میری عزت کرے، بیوی میری عزت کرے، گھر والے میری عزت کرے، جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں میری عزت ہو، محلے میں عزت ہو، دنیا میں عزت ہو۔ تو عزت چاہنا غلط بات نہیں ہے، عزت سے رہنا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ تم عزت سے رہو۔ لیکن عزت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ عزت حاصل کرنے کے لیے کچھ سیاستدان، پارٹی کے لوگ اپنے ہی لوگوں کو پیسہ دے کے تعریف کرنے رکھتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ لیڈر ایسے ہے، وہ آواز ڈال کے بولو، آواز سے بولو، چیخ کے بولو، پیسہ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کرنا، ہماری عزت کرنا، اسی لیے صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، پیسہ لٹاتے ہیں، یہ بھی بیکار ہے۔ اور کچھ لوگ لوگوں کے سامنے عزت سے رہنے کے لیے بڑے بڑے گھر بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ سوسائٹی میں ہماری عزت ہونا، اچھی گاڑی نیا لیتے رہتے ہیں، اس لیے سوسائٹی میں ہم نہ بول کے ایک شان شوکت، ہماری دولت کا اظہار، یہ سب ہونا، اچھی گاڑی، اچھے کپڑے، یہ تمام چیزیں عزت کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار فرماتے ہیں کہ عزت لوگوں کے پاس تلاش مت کرو۔ اگر لوگوں سے تم عزت تلاش کرنے لگو گے تو اللہ انہی لوگوں کے ذریعے تم نہ بے عزت کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ بہت بڑی بے عزتی، جن لوگوں کے سامنے عزت چاہے تھے انہی کے سامنے ذلیل ہو جاؤ گے، بے عزتی ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر کو جب لیٹر لکھے تھے تو اس وقت یہ بات ضرور مینشن کر کے لکھے تھے کہ لوگوں کے پاس عزت مت تلاش کرو، عزت صرف اللہ ہی سے تلاش کرو۔ لوگوں سے تلاش کرو گے تو تم ذلیل ہو جاؤ گے، اللہ سے تلاش کرو گے تو وہ عزت تمہاری باقی رہے گی۔ اس وقت کو سوچ کے دیکھو جب تم لوگ کم تھے، آج اسلام کے ذریعے اللہ تم کو بہت بڑی جماعت بنا دیا۔ اس وقت کو سوچ کر دیکھو جب تم لوگ دنیا کی نظر میں گرے ہوئے کم تر سمجھنے والے لوگ تھے، آج تم دنیا کے سامنے بہت بڑے شان و شوکت والے، حکومت والے، دنیا کو سلیقہ طریقہ سکھانے والے اللہ بنایا ہے۔ اسلام کے ذریعے یہ تمہیں ملا ہے، تو اسی اسلام کے ذریعے اللہ سے عزت طلب کرو، وہ عزت تم نہ قائم دائم رہے گی۔ صحیح بات ہے، جب یہ عرب کے لوگ بہت کم تھے، اس ریگستان کے، اس پتھریلی زمین میں، ریگستان کی مٹی میں، چھوٹے قبیلے، چھوٹے گھرانے کے الگ الگ ہو کر وہاں پہ 10 گھر، 15 گھر، 100 گھر، 200 گھر، بلکہ چھوٹے قبیلے الگ الگ ہو کر رہتے۔ یہ لوگ ایک ساتھ مل کر نہیں رہتے، اپنے جماعت کے یا اپنے گھر والوں کے، اپنے خاندان کے جو لیڈر تھے انہی کی بات سنیں گے، ان سے پوچھ کے ہی ہر کام کریں گے۔ تو یہ الگ الگ تھے، ان کے دل ایک نہیں تھا، دل سے ہر ایک دوسرے قبیلے کے لیے، دوسرے خاندان والوں کے لیے نفرت دل میں بھر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کب لڑائی ہوگی، کب کون کسے مار دے گا، یہ پتہ نہیں تھا۔ تو ایسے رہنے والوں کو اسلام کے نام میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عرب کو ایک جمع دیا، پورے عرب کو بہت جمع دیا، اور بہت بڑی جماعت بن گئی آج جو چھوٹے قبیلوں میں
ٹوٹ کر بٹ کر رہے تھے۔ اور دوسری بات جو فرمائے تھے وہ بھی سچ ہے کہ دنیا کی نظر میں یہ ان عرب کو نا، یہ تو دیہاتی لوگ ہیں، جنگلی لوگ ہیں، یہ کب کس کے لیے دشمن بن جائے گا، کم کون کسے قتل کر دے گا۔ اپنی اونٹنی، بعض گھر کے اونٹنی میں پانی پی لے تو اس کے لیے کئی سال لڑنے والے جنگلی انسان ہیں یہ لوگ، ایسے ہی لوگ کہتے تھے۔ تو اسی لیے بڑے بڑے جو ممالک تھے، رومن امپائر، یہ لوگ کبھی بھی ان پر تسلط کرنے کا، ان لوگوں کو قبضہ کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ یہ جنگلیوں پر جا کر کیا کریں گے، ایسا سوچ کر ان لوگوں کو دور سے ہی ہٹا دیتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عزت دیا کہ یہ لوگ جینے کا طریقہ، اسلام کے بتائے ہوئے طریقہ لوگوں کو سکھانے کے لائق بن گئے۔ جو دنیا ان کو جینے کا طریقہ نئی معنوں سے جنگلی کہتے تھے، آج یہ سکھانے لگ گئے۔ یہ شان کہاں سے ملی ان کو؟ اسلام کے ذریعے۔ تو اسلام فالو کرنے سے جنگلی لوگوں کے سامنے جینے کے لائق نئی طریقہ معلوم نہیں سو انسان کہے جانے والے اس عربی دنیا کو جیسا سلیقہ طریقہ بتانے کے لائق بن گئے۔ تو یہ صحیح عزت ہے، وہ عزت ان کو اسلام کے ذریعے دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے ہی ہم کو صحیح معنی میں عزت ملے گی۔ اس دنیا میں چھوٹی موٹی جھوٹی موٹی عزت بھی مل سکتی ہے، لیکن کل قیامت میں جو عزت ملے گی نا، وہی صحیح عزت ہے، جو ہر مسلمان کی صحیح زندگی میں صحیح معنی میں جو عزت ملے گی وہ عزت قائم رہے گی۔ جیسا وہاں پہ موت نہیں آئے گی، ویسا وہاں پر ان کو دی گئی عزت کبھی اللہ واپس نہیں لیتا۔ تو کل قیامت کے دن تمام لوگوں کے بیچ میں، تمام لوگ پریشانی سے بھاگتے رہیں گے، ان کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اونچی جگہ پر تم کو بٹھا دے، تو یہ اصل عزت ہوتی ہے۔ تو آخرت کی قائم دائم عزت حاصل کرنا ہے، اور اسی طرح مٹنے والی دنیا میں بھی تمہیں عزت حاصل کرنا ہے، تو اسلام کا طریقہ ہی بہتر طریقہ ہے۔ اسلام کے طریقے پر چلنے سے ہی یہ مل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی کہے ہیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور ان باتوں کو دل میں بٹھائیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔